آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 41 سے لے کر 42 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ لہم ان کے لیے، من جہنم جہنم ہی کا، مہاد بچھونا ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ مہاد کے معنی فرش اور غواش غاشیہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ڈھانپ لینے والی چیز کے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا سب جہنم کا ہوگا۔ اور پہلی آیت جس میں جنت سے محرومی کا ذکر تھا، اس کے ختم پر آیت وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور دوسری آیت میں عذاب جہنم کا ذکر ہے، اس کے ختم پر آیت وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ اس سے زیادہ اشد ہے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے اوپر اسی کا، غواشن اوڑھنا ہوگا۔ فرمایا لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم میں بچھونے ہوں گے۔ مہد گہوارے کو کہتے ہیں جو بیٹھنے یا لیٹنے کی جگہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور اوپر سے پردے ہوں گے۔ غواش پردے کو کہتے ہیں جو اوپر سے ڈھانپ لیتا ہے، یعنی ان کا بچھونا جہنم، اور اوپر پردے بھی ایسے ہی ہوں گے، گویا ان کا اوڑھنا اور بچھونا جہنم سے عبارت ہوگا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظلم کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کفر اور شرک سب سے بڑے مظالم ہیں، لہذا ان کی بھی سزا بڑی سخت ہوگی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیں گے، الظالمین، ظالموں کو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ والذین، اور وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، وعاملو، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک۔ والذین آمنو، اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے خدا تعالیٰ کی ذات، صفات اور توحید کو تسلیم کیا، معاد پر ایمان لائے، تمام دلائل کو قبول کیا، اور کسی ثابت شدہ چیز کا انکار نہیں کیا، اپنے عقیدہ اور فکر کو پاک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی انجام دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کیا، جہاد اور دیگر امور خیر میں حصہ لیا، اور ان کی بنیاد درست ہو گئی ہے۔ لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی جان کو، الا مگر، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعہا، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کسی بندہ پر کوئی ایسا بوجھل کام نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ مقصود یہ ہے کہ اعمال صالحہ جن کو دخول جنت کے لیے شرط کہا گیا ہے، وہ کوئی بہت مشکل کام نہیں جو انسان نہ کر سکے، بلکہ اللہ تعالی جل شانہ نے احکام شریعت کو ہر شعبہ میں
نرم اور آسان کر دیا ہے۔ بیماری، کمزوری، سفر اور دوسری انسانی ضروریات کا ہر حکم میں لحاظ رکھ کر آسانیاں دی گئی ہیں، اور تفسیر بحر محیط میں ہے کہ جب انسان کو اعمال صالحہ کا حکم دیا گیا تو یہ احتمال تھا کہ اس کو یہ حکم اس لیے بھاری معلوم ہو کہ تمام اعمال صالحہ ہر جگہ ہر حال میں بجا لانا تو انسان کے بس میں نہیں، اس لیے اس شبہ کو ان الفاظ سے دور کر دیا گیا کہ ہم تمام انسانی زندگی کے مختلف ادوار اور حالات کا جائزہ لے کر ہر حال میں اور ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے مناسب احکام دیتے ہیں جن پر عمل کرنا کوئی دشوار کام نہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بہت پیاری تسلی دی ہے کہ اللہ عز و جل کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت برداشت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ اکثر و بیشتر احکام وہ ہیں جن پر آدمی نہایت سہولت کے ساتھ عمل کر لیتا ہے، جیسے نماز، روزہ اور دیگر عبادات، زکوٰۃ، اور حج تو لازم ہی اس پر ہے جو اپنی سب ضروریات کے بعد زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کے بقدر زائد رقم رکھتے ہوں۔ یوں نہیں ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسی کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی بھی عمومی زندگی کا حصہ ہے۔ یوں نہیں ذکر درود بھی روح کی غذا ہے، اور یہی اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا راستہ اللہ عز و جل نے نہایت آسان بنایا ہے، صرف اپنی ہمت کا مسئلہ ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی الجنتی، جنت کے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو وہ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، پہلے ایمان قبول کیا جائے اور بعد میں نیک کام کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص نیک اعمال سے بے نیاز نہیں، چاہے کسی طبقے اور کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اپنے جد امجد کی وراثت جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ان کے ایمان اور اعمال صالح کی یہی جزا ہوگی، یعنی نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے میں کچھ مشقت تو ضرور ہوتی ہے، مگر ایسی بھی نہیں کہ انسان کی طاقت صلاحیت سے زیادہ ہو۔ اس لیے کہ ہمارے تمام احکام انسان کی طاقت کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس جملے میں شریعت اسلامی کے مزاج کو واضح فرما دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے ہر حکم میں انسان کی طاقت و استطاعت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ غریبوں پر زکوٰۃ، قربانی اور سفر حج فرض نہیں، بیماروں پر جہاد فرض نہیں، جو پانی استعمال نہ کر سکے اس کے لیے تیمم کی اجازت ہے، جو نماز میں کھڑا نہ ہو سکے وہ بیٹھ کر، جو بیٹھ نہ سکے وہ لیٹ کر، اور جو حرکت نہ کر سکے وہ اشارہ سے نماز ادا کر سکتا ہے، جو بھوکا نہ رہ سکے وہ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کر دے۔ غرض ہے کہ شریعت کے تمام احکامات میں انسان کی طاقت و صلاحیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نیک عمل کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جملہ معترضہ کے طور پر یہ وضاحت فرما دی کہ نیک عمل کوئی ایسا مشکل کام نہیں، کوئی ایسا کھٹن کام نہیں، کوئی ایسا دشوار کام نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، کیونکہ ہم نے کوئی حکم انسانوں کو ایسا نہیں دیا جو ان کی استطاعت
طاعت میں نہ ہو۔ نیز شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت کی حد تک نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور پھر اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالی جل شانہ اس پر گرفت نہیں فرماتے۔ یا اللہ اس دنیا میں ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال صالح کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں اپنے ان بندوں میں شامل فرما کہ جو جنت میں پہنچ کر آپ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ یا اللہ آپ کی پاک جنت میں داخلہ بے شک آپ کے فضل و کرم ہی سے ہوگا۔ ہمارے اعمال اس لائق کہاں ہیں کہ جو ہم اپنے اعمال کے بدولت جنت میں پہنچنے کا وسوسہ بھی لا سکیں۔ یا اللہ ہم کو اس دنیا میں ان اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دے کہ جو آپ کی رضا کا باعث ہوں اور آپ خوش ہو کر ہمارا داخلہ اپنی رضا کے مقام جنت میں فرما دیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔